السلام علیکم ناظرین، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ولاگ میں سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے پی ٹی آئی کے جاری ماتم پر ہم بات کریں گے۔ اسد طور کی رہائی اور یہ دوسرا پوائنٹ ہوگا، اور تیسرا جو ہے اس میں میرے ناظرین نے کچھ اپنے کنسرنز، کچھ خدشات، کچھ مسائل جو ان کو فیس آ رہے ہیں، چیلنجز، ان کے حوالے سے بات کی تھی، تو میں نے اس کے بارے میں کچھ معلومات اکٹھی کی، تو اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو ریمائنڈر ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ٹلی جو ہے ان کو آن کریں، اور میں واپس آ جاتا ہوں میں اپنی گفتگو کی طرف واپس آ جاتا ہوں۔ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے آپ نے اگر شیر افضل مروت کا بیان سنا ہے، آپ نے جو علی ظفر کا بیان سنا ہے، یا آپ نے جو بیرسٹر گوہر کا بیان سنا ہے، یا آپ نے جو اسد کیسر کا بیان سنا ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو بیان سنا ہے تو ہر ایک کی جو ہے نا ایک علیحدہ علیحدہ اپنی ایک کہانی ہے، اور ہر ایک کی ایک علیحدہ علیحدہ تشریح ہے۔ تو لہٰذا یہ پی ٹی آئی جو ہے، جتنی کنفیوژن لوگ ان کے بارے میں کنفیوژن کا شکار ہیں، یہ خود بھی کنفیوژن کا شکار ہیں۔ یہ بس ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے رہتے ہیں کہ یہ کس نے کیا، کس کے کہنے پر کیا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ جس کو بھی کہیں، یہ اصل فیصلہ جو ہے وہ عمران خان کا ہوتا ہے۔ اس کو جو بھی آ کر مشورہ دیتا ہے، وکیلوں پر آج کو ان کا کافی انحصار تھا، لیکن وکلاء بھی کہہ رہے ہیں جی کہ وکلاء جو ہیں ان کے اندر بھی دھڑے بنے ہوئے ہیں کہ جو علی ظفر ہے وہ کہیں گے جی کہ وہ فلاں جگہ تو میں اس لیے پیش ہو گیا تھا کہ بیسیکلی تو بابر اعوان نے جانا تھا اور بابر اعوان گئے نہیں اور مجھے ادھر جانا پڑ گیا۔ تو ان کے بھی اپنے مسائل ہیں، تو اوور آل یہ کنفیوژن جو ہے وہ ابھی تک چل رہی ہے۔ لیکن جو پارٹی کا مزاج دیکھا جائے، یا ادھر جو ڈیسیژن میکنگ ہے، فیصلہ سازی ہے، وہ عمران خان کے جیل میں ہونے کی وجہ سے کوئی اس میں تبدیلی نہیں آئی۔ ابھی بھی جو عمران خان فیصلہ کرتے ہیں، کوئی تھوڑا بہت جو فرق آیا وہ یہ ہے کہ بشریٰ بی بی سے جو ہے وہ مشورہ کر کے چلتے تھے، آج کل بشریٰ بی بی ان سے دور ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کی فیصلہ کر رہے ہوں گے۔ باقی فیصلے اچانک تبدیل کرنے یا ان کے فیصلے پر لوگوں کو تعجب ہونا، یا ان کے پارٹی کے لوگوں کو تعجب ہونا، یہ پہلے بھی تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب یہ علیم خان والا واقعہ چل رہا تھا کہ اس کو پہلے یہ طے ہوا جی کہ عدم اعتماد سے پہلے کی بات ہے کہ بزدار سے ہٹا کے علیم خان یا جو چودھری پرویز لائی ہیں ان میں سے کسی کو لگایا جائے، اور بعد میں یہ ہوا گیا جی اچھا چلو جی علیم خان کو بلا لو۔ اب یہ ہے کہ علیم خان کو فوری طور پہ بلایا گیا کہ خان صاحب کی اپنا مائنڈ چینج نہ کر جائیں، لیکن چارٹڈ پلین پہ آتے ہوئے بھی علیم خان کا عمران خان کا مائنڈ چینج ہو گیا۔ تو خان صاحب کا جو ایک مزاج ہے، ایک فیصلہ سازی ہے، وہ اسی طرح سے ہی چلتی ہے۔ اور باقی ایون جب بیرسٹر گوہر کی تعیناتی ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ جو پہلے ہیں وہ اس کو کہا گیا شیر افضل مروت کو کہ آپ جا کے اعلان کر دیں۔ شیر افضل مروت جو ہے اس کو آگے سے وہ باہر نکلے ادھر سے، تو علیمہ خان جو ہے ان کی فون آ گئی، انہوں نے کہا کہ کل تک اعلان نہ کرنا، رات کو جو ہے نا صبح ہو سکتا ہے کہ ہم خان صاحب کو کنونس کریں۔ وہ جو ہے وہ اپنی طرف سے وہ لطیف جو وکیل صاحب ہیں لطیف کھوسا، ان کے لیے کوشش کر رہے تھے، اور رات کو جو شیر افضل مروت ہیں یہ آگے کو وسیم بدامی کے پروگرام میں گئے، اس نے ادھر جا کے اعلان کر دیا کہ بجائے اس کے کہ صبح کو بندے ہی چینج ہو جائے۔ تو پارٹی جو ہے نا اس میں کوئی ایسی جو ڈیسیژن میں ہے، اور ڈیسیژن کا جو ایک طریقہ کار ہے اس میں کوئی سٹیبلٹی کوئی نظر نہیں آتی۔ وہ خان صاحب جو ہے نا اول آخر وہی ہیں، اور باقی جو ہے سارے یہ الزام دینے کے لیے ہیں۔ اگر وہ کوئی لوگ اپنی باتیں کرتے ہیں، وکیلوں کی کوئی باتیں مانتے بھی ہیں عمران خان، لیکن جو فائنل فیصلہ ہے وہ عمران خان ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آگے جی جو اسد طور کے حوالے سے خوشی کی خبر ہے کہ وہ آج 20 دن کے بعد ان کی رہائی ممکن ہو پائی ہے، اور مجھے اس لیے خوشی کی خبر میرے لیے یہ ہے کہ ان کی والدہ کی جو ویڈیوز ہیں جب وہ آتی تھیں تو وہ بڑی ایک اضطرابی کیفیت میں ہوتی تھیں، اور ہونا بھی چاہیے، والدہ سے زیادہ اور کون پریشان ہوگا۔ تو اب یہ ہے کہ جو اسد طور کا معاملہ ہے وہ مختلف جگہ سے سپریم کورٹ سے ہوتا ہوا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا، آگے جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہے ڈسٹرکٹ کورٹ سے ہوتا ہوا، پھر جو ہے اسد طور کی واپسی ممکن ہو پائی ہے، اور اب جو ہیں وہ ایک آزاد شہری ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس کے اثرات جو ہیں آگے ہمارے میڈیا پر کیا ہوں گے، اس قید کے اثرات جو ہیں اسد طور پر کیا ہوں گے، لیکن بہر صورت یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک رسپانسبل جرنلزم ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور یہی ہماری سب سے بڑی پروٹیکشن ہے۔ قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ انشورنس ہے کہ اگر آپ بڑے رسپانسبل جرنلسٹ ہیں تو آپ پر کوئی کیس نہیں بن سکتا، لیکن کافی حد تک
آپ پر جو خطرات آتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں. ایون اگر وہ کم نہ بھی ہوں تو آپ کے لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آواز بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو ویلکم بیک اسد طور, اور اب جو ہے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا, امید ہم یہی کر رہے ہیں. اور ناظرین, اب جو ہے میں تیسرے پوائنٹ کی طرف جو کہ آپ لوگوں کے بارے میں ہے اس پر ہے. میں کئی دفعہ سوچتا رہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ایشوز جو ہیں ان پر ہم بات کی جائے. کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے کوئی آپ لوگوں کے سوال اور ان کا مجھے جواب دینا چاہیے. اب یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ اتنی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ کنفیوژن کا میں شکار ہو جاتا ہوں. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں کوئی سوال آپ کے ان کا جواب دیا کروں تو آپ مجھے ای میل کر دیا کریں, اور سبجیکٹ آپ کا ہونا چاہیے آسک عمر چیمہ, آسک عمر چیمہ, تاکہ مجھے یہ آئیڈیا ہو کہ کون سی جو ای میل ہے وہ سوالات کیے گئے ہیں یا کون ہے اس میں. کوئی اس کے علاوہ کوئی کسی نے کوئی خبر شیئر کرنی ہے, کوئی آپ کے پاس معلومات ہے جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. باقی جو میرا ای میل ایڈریس ہے وہ ہے UMAR CHEEMA عمر چیمہ ون ورڈ 313. یہ بھی اسی ون ورڈ کا حصہ ہے, عمر چیمہ 313 اور @gmail.com. آپ اس پر مجھے اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں, اپنے دل کی باتیں کر سکتے ہیں. اور اپنے جو خبریں ہیں بیسیکلی یہ ہے کہ جو آپ نے کومنٹ وغیرہ کرنے ہوتے ہیں وہ تو آپ کومنٹ باکس میں کر دیا کریں. کوئی خبر شیئر کرنی ہوتی ہے یا کوئی ایسے جو آپ چاہتے ہیں کہ میں سوالوں کے جواب دوں, وہ آپ مجھے ضرور بھیجا کریں. وہ میں اگر کوئی ایک ہفتے کا ایک دن کا تعین نہ کر سکا تو ولاگ میں کوئی ایک سیگمنٹ جو ہے وہ آپ کے سوالوں کے جوابات پر رکھ لوں گا. تو اب آتا ہوں واپس آپ کے سوالات کی طرف. تو مجھے دو سوالات تھے جو کہ جنہوں نے مجھے پریشان کیا. اور ایک سوال تھا, کوئی ایک شہری تھے, انہوں نے ایک پاسپورٹ میں ڈیلے کے حوالے سے بات کی کہ ان کے پاسپورٹ میں تاخیر ہو رہی ہے, اور انہوں نے بتایا کہ وہ UAE میں کام کرتے ہیں اور ان کی 13,000 درہم سیلری ہے, اور اب جو ہے ان کی سیلری ڈبل ہو رہی تھی. لیکن جو پاسپورٹ ہے ان کا وہ ایکسپائر ہو رہا ہے, اور جو ان کے امپلائر نے جو نئی ڈیڈ لائن دی ہے وہ 25 مارچ کی دی ہے کہ 25 مارچ تک آپ کا پاسپورٹ نہ آیا تو آپ کو پرانی تنخواہ پر ہی نہیں کام کرنا پڑے گا بلکہ واپس جانا پڑے گا. تو یہ ایک بڑا ایک جینون ایشو بھی آپ دیکھیں کہ تاخیر جو ہے وہ کتنا ایک فائنانشیل لاس بھی کا سبب بن رہی ہے. بلکہ یہ ہے کہ جو 13,000 درہم مل رہا ہے وہ بھی خطرے میں پڑا ہوا ہے, 26,000 ہونا تو دور کی بات ہے. تو پھر یہ ہے کہ میں نے اس حوالے سے جو پاسپورٹ حکام ہیں ان سے بھی بات کی کہ یار کی مسئلہ کیوں لوگوں کو ذلیل کر رہے ہو. تو جو اندازہ ہوا کہ وہ خود بھی کافی پریشان ہیں, لیکن اس میں جو انہوں نے دو وجوہات بیان کی وہ بجٹ کے ریلیٹڈ ہیں. اب یہ دیکھیں ہمارا ملک جو ہے وہ کس طریقے سے چل رہا ہے کہ لوگوں کے پاسپورٹ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے زر مبادلہ. زر مبادلہ کیوں چاہیے ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی مثلاً یہ ہے کہ جو ان کا جو ایشو تھا, دو ایشوز تھے. ایک یہ ہے کہ پرنٹنگ مشینوں کے حوالے سے ایشو ہے کہ پرنٹر لانے ہیں, اس کے لیے پیسے چاہیے. اب جو پیسے ہیں وہ ڈالر میں چاہیے. ڈالر جو ہیں آپ کے پاس شارٹ ہو جاتے ہیں, آپ کے پاس جتنے ڈالر ہیں تو چاٹیاں ہی رکھے کہ کسی طرح کوئی یا اگلے دبا کے رکھے کہ اگر کوئی نکالنے نہ پڑے تو زیادہ بہتر ہے, اللہ چوٹ ہی ہوئے کہ ڈالر کی ضرورت پڑ جائے. دوسرا ایشو یہ تھا کہ لیمینیشن پیپر جو ہے وہ ایک فرانس کی کمپنی ہے ان سے منگواتے ہیں, انہوں نے بھی ان کو دینا بند کر دیا ہوا تھا کہ تھوڑے پیسے نہیں ہوندے. تو اب یہ ہے کہ یہ معاملات جو ہیں ان کو وہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس میں کوئی پہلے کی نسبت بیک لاگ کم آیا ہے یا کوئی جو ایشوز بڑے پریسنگ قسم تھے ان کے حوالے سے انہوں نے کوئی اس کو چیزوں کو ایکسپیڈائٹ کیا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی 1-2 ماہ اور لگیں گے, اس کے بعد یہ جو ایک بیک لاگ آ رہا ہے یہ والا معاملہ ختم ہو جائے گا. اب اس دوران انہوں نے یہ بتایا کہ ایک تو یہ جو بھائی ہیں جن کا UAE میں جاب ہے, اگر انہوں نے UAE سے میرے حال اپلائی کیا ہوگا, کیونکہ مجھے ان کی ای میل سے جو کامنٹ میں آئی تھی اس سے یہی پتہ چلا کہ ایک تو جو UAE سے پاسپورٹ اپلائی ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ بیک لاگ کلیئر کر دیا ہے کہ جتنے بھی لوگوں کا UAE سے مسئلہ آ رہا تھا اس کا مطلب ہے کہ UAE سے کچھ زیادہ کوئی اس طرح کے جو ایشوز وہ پینڈنگ پڑے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم نے سارے ان کو بھیج دیے ہیں, ان کو جلدی مل جائیں گے. تو یہ امید یہ ہے کہ ان بھائی کو بھی جو ان کا پاسپورٹ ہے وہ 25 مارچ سے پہلے مل جائے گا. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ جو حج کے ریلیٹڈ آج کل وہ بھی کافی ایک برڈن ہے,
حج کے حوالے سے کئی لوگ ہیں ان کے پاسپورٹ بن رہے تھے، تو وہ بیک لاگ انہوں نے کلیئر کیا ہے کہ حج کے ریلیٹڈ کوئی ایسا بندہ نہیں جس نے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا ہو اور اس کو پاسپورٹ نہ ملا ہو، تو باقی لوگ جو ہیں ان کے بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو وجوہات بتائیں، دو وجوہات، کیا پرنٹنگ مشینیں کم تھیں، اب انہوں نے کوئی میرے حال کچھ خریدی ہیں، کچھ ابھی انہوں نے خریدنی ہے۔ دوسرا ان کا لیمینیشن کا ایشو تھا، لیمینیشن پیپر جو ہے یہ ایک فرانس کی کمپنی سے منگواتے ہیں، اور ڈالر نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ذرا تاخیر ہو رہی تھی اور اس کی وجہ سے یہ سبب پیدا ہو رہے تھے۔ تو آپ کو جو ایک مسائل کا بتانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہماری جو بات ہے نا وہ گالی گلوچ سے زیادہ آگے پتہ چلے کہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں اور اس کے کس طرح کے مسائل بھی ہیں۔ ضروری نہیں کہ جو اہم پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ سارے اسی طرح کے کیلوس یا بے حس ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ لوگ کام کرنا بھی چاہتے ہیں تو نہیں کر پا رہے ہوتے۔ اب دوسرے ایشو کی طرف آتے ہیں، اور دوسرا ایشو تھا کہ ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے ان کی وہ جرمنی میں ہوتے ہیں، اور جرمنی سے ان کی مجھے ایک میسج آیا تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ میرا نام ہزر ہے، جرمنی میں پچھلے 30 سال سے مقیم ہوں، جرمنی میں میرے اسٹوڈنٹ ہاسٹل ہیں، گزشتہ 2 سال سے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو ویزے بہت مشکل کر دیے گئے ہیں، جبکہ اس سال جرمن کی تاریخ میں سب سے زیادہ ویزے انڈین کو ملے ہیں۔ ہمارا وزارت خارجہ سو رہی ہے، برائے مہربانی میری بات حکام بالا تک ضرور پہنچائیں۔ تو ناظرین، میں نے بھائی کی نا ہے تیرا مڑیا تو نہیں، میں تو وڈا ہی ہونا ہے کوئی، ہزر صاحب السلام علیکم۔ تو اچھا، یہ میں نے اس بارے میں بھی پتہ کیا ہے، اور ایسے لوگ کہ جو اس معاملے کو ڈیل کرتے رہے ہیں ان سے میں نے بات کی ہے، یہ میرے نالج میں بھی ہے، ادھر بھی میرے بھی کئی جاننے والے جو ہیں وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار جرمنی دی ایمبیسی جو ہے نا وہ ڈیٹ نہیں دے رہی، اور یہ صرف مسئلہ جرمنی کا نہیں ہے، آپ یورپین یونین کے جتنے ممالک ہیں، ایون یو کے حوالے سے دیکھ لیں، آپ امریکہ کے حوالے سے دیکھ لیں، امریکہ والے بھی جو ہے نا وہ ڈیٹ جو ہے وہ ایک سال کی دے رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ کیا پاکستان سے اتنے لوگ کوئی جا رہے ہیں اور ان سے وہ ڈیل نہیں ہو پا رہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ایک بڑا یعنی کہ اس کا جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں دینا نہیں چاہ رہے ویزا، وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نہ آئیں۔ ناظرین، جب غربت میں آپ کو کوئی جو ہے نا رشتہ دار جو ہے نا وہ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو ہے نا پاکستان میں ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ جائے گا اس نے واپس نہیں آنا، جو وزٹ ویزے پہ بھی جائے گا اس نے واپس نہیں آنا۔ دوسرا جو ہے یعنی کہ ہمارے لوگ باہر بیرون ملک رہ کے جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ کبھی آپ IMF کے باہر جو ہے وہ مظاہرے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی ایمبیسی کے باہر جا کے مظاہرے کر رہے ہوتے ہیں، تو اوورال بھی ہمارا ایک لوگ ہم کو سنجیدہ نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے کہ نہ کوئی آپ نے کوئی جنجال پورے کھولے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہماری حرکتیں ہیں اس سے بھی ہمارا ایک کیس جو ہے وہ بڑا غیر سنجیدہ ہوتا ہے۔ اور تیسری بات جو ہے یہ جو میں نے دوسری کی ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے، تو میری ایک بلکہ یعنی کہ اس سے میں بعد میں آتا ہوں، پہلے جو ہے کہ ہماری وزارت خارجہ سو رہی ہے اس پہ میں بتاتا ہوں۔ تو ایک جو صاحب اس سے ریلیٹڈ تھے انہوں نے مجھے بتایا، جرمنی کے حوالے سے انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی کہ پچھلے 10 سال میں ہم کچھ 4-5 دفعہ اپنے جو وزرائے خارجہ، ایک تو یہ ہے کہ جو سفیر ادھر تھے وہ بھی مسئلہ اٹھاتے رہے ہیں، ان تو انہوں آگے آدھے نے کہ انہوں گھر جا کے دسیے کہ جیسے گئے سا تو ہمیں پھر کوئی ہماری سنوائی نہیں ہوئی۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ وی انڈرسٹینڈ اٹ، لیکن مسئلے کا حل نہیں کرتے ڈپلومیٹکلی۔ بس میں ان کو پوچھ رہا تھا، میں نے کہا کہ کوئی آف دی ریکارڈ کو بتاتے نہیں ہے، کوئی بدتمیزانہ انداز میں، جس طرح کو سائفر والا جو ہے ڈونلڈ لو جس طرح اس نے کوئی حرکتیں کی تھیں، کوئی اس طرح کی نہیں بتائی انہوں نے۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں، بس جو ہے نا وہی کہتے ہیں کہ وی انڈرسٹینڈ اٹ، وی ول ٹرائی ٹو ریزالو اٹ، ہمارا جو ہے ادھر سے اسٹاف کم ہے۔ ناظرین، اسٹاف کا مسئلہ نہیں ہے، ترجیحات کا مسئلہ ہے، ہم ان کی ترجیحات میں اتنا اوپر آ ہی نہیں رہے۔ تو انہوں نے بتایا جی کہ ہنا ربانی کھر جو ہے ان سے وہ جب آئیں جرمنی سے ان سے ملاقات کرائی، پھر شاہ محمود قریشی گئے تھے، ان کی ملاقاتیں ہوئیں، بلاول بھٹو گئے تھے ان سے ملاقاتیں ہوئیں، اور بلاول بھٹو سے پہلے ان کی ایک وزیر خارجہ تھیں، وہ جب پاکستان آئیں تو اس ٹائم عمران خان جو ہمارے ہینڈسم پرائم منسٹر ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات کرائی، ان کی بھی انہوں نے کوئی بات خاطر میں نہیں لائی۔ یہ مسئلہ جو ہے یہ ہمارے ملک کا ہے، یہ نہیں ہے جی کہ آپ جو جس طرح بیٹھ کے کئی دفعہ سوچ رہے ہوتے ہیں جی کہ وہ فلاں حکمران آئے گا تو وہی جڑا ہے نا وہ حسن دی تاب نہیں لیا پان گے، وہ آکھن گے کہ بندہ بڑا ایماندار ہے اور اس کا ہم کام کر دیں، اس طرح نہیں ہے۔ آپ کی جو شناخت ہے نا ایک ایز اے ملک، وہ بھی بعض اوقات آپ کے لیے چیلنج بن جاتی ہے، یعنی کہ آپ کی پرسنالٹی بہت بہتر بھی ہو لیکن آپ کو جو لوگ ہیں آپ کو ایک کنٹری کے طور پہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے بہت دفعہ مسئلہ اٹھایا، انہوں نے مسئلے کا حل نہیں کیا۔ اب یہ ہے کہ جو ایک مسئلے کا انہوں نے حل مجھے بتایا وہ کیا تھا، انہوں نے کہا جی کہ میں جو ہے پاکستانی کمیونٹی سے
پہلے بھی ریکویسٹ کرتا رہا ہوں، یعنی کہ ایک بندے سے جو ہے، یعنی کہ وہ جب کہیں باہر کسی جگہ پہ سفیر تعینات تھے تو انہوں نے کہا کہ یار میں انہوں نے آنا کہ تسی سارے اکٹھے ہو جاؤ، بے شک میرے خلاف اکٹھے ہو جاؤ، آپ اکٹھے ہو جائیں. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ ہماری جو سیاسی تقسیم ہے بیرون ملک اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے. نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کے ریلیٹڈ یا پاکستانیوں سے متعلق کوئی بھی مسئلہ ہے آپ اس پہ آپ یکجا ہوتے نہیں ہیں. آپ ادھر جو ہے سارے علیحدہ علیحدہ جلسے جلوس نکال رہے ہوتے ہو تو آپ کو کون سیریس لے گا. تو انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے جرمنی میں، اگر آپ جرمنی کی بات کر رہے ہیں تو جرمنی میں ہمارے کوئی 1.5 لاکھ پاکستانی ہیں. آپ ذرا امیجن کریں کہ یہ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور یہ کوئی ادھر کی جو وزارت خارجہ ہیں اس کو کوئی لیٹر لکھیں، یا جو ان کے متعلقہ ان کے ایم این ایز ایم پیز ہیں ان کو لیٹر لکھیں اور ان کو بتائیں کہ بھائی جان کوئی ساڈا ایشو اٹھایا کرو، اور ہم ادھر ٹیکس پیئر ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کا رائٹ ہے یہ جاننے کا. اور صرف ادھر جو ہے مسئلہ صرف یہ اسٹوڈنٹس کا نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں شادیاں کی، وہ اپنی بیگمات کو نہیں لے کر جا سکے، ان کی طلاقیں ہو گئی ہیں. طلاقیں کیوں ہو گئی؟ انہوں نے کہا جی یہ منڈا جڑا نا ہے کوئی بڑے کو بغیرت ہے، یہ جو ہے نا شاید کوئی پتہ نہیں ہماری جو ہے نا بچی کو ذلیل کر رہا ہے. تو مسئلہ جو ہے وہ اس بندے کا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ ادھر سے سفارت خانے میں ان کو ٹائم ہی نہیں دے رہے، تو ٹائم نہ ملنے کی وجہ سے ان کے مسائل جو ہیں وہ ادھر یعنی کہ ان کو ویزے نہیں مل رہا. باقی جو ہے جرمنی میں حالانکہ دیکھا جائے تو وہ والے ایشو بھی نہیں آنے چاہیے، یعنی کہ اگر کوئی کسی نے اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اور ان کو نہیں مل رہا، کیوں نہیں مل رہا جی کہ ان کے پاس اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. جرمنی میں تو ایجوکیشن فری ہے، پی ایچ ڈی لیول تک فری ہے. تو اگر آپ نے ادھر سلیکٹ ہو گیا، آپ کا داخلہ ہو گیا، آپ کو 10,000 یورو جو ہیں وہ مانگتے ہیں، وہ بہت سارے لوگ مینیج کر لیتے ہیں، تو باقی تو کوئی ایشو نہیں رہنا چاہیے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاسپورٹ میں کوئی پرابلم آ گئی ہے، اور پاسپورٹ میں پرابلم جو ہے کہ جب ہم تک بحیثیت قوم ہم اگر لوگوں کو اپنا مذاق اڑانا نہیں چھوڑیں گے اور بحیثیت قوم ہم اس پر نہیں سوچیں گے تو ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. تو پاکستان میں تو جو لوگوں نے کرنا ہے، لیکن جو بیرون ملک پاکستانی ہیں خدا را وہی جو بات ہے وہ مجھے سفیر کی بات مجھے بڑی اچھی لگی. انہوں نے کہا کہ میں نے کیا ہے وہ تسی سارے اکٹھے ہو جاؤ، بے شک میرے خلاف ہی اکٹھے ہو جاؤ. تو خدا را آپ اکٹھے ہو جائیں اور اپنے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے آواز اٹھایا کریں. اب جو انڈیا کی آپ مثال دیتے ہیں، بھائی جان انڈیا جو ہے نا معاشی طور پہ بہت آگے نکل گیا ہے، ٹھیک ہے. تو جب وہ آگے نکل جائے گا تو جو ہے نا ویسے ہی کو کامیاب آدمی ویسے ہی بڑا پیارا لگ رہا ہوتا ہے. تو وہ اب تو جو انڈین ہے ادھر سے وہ پڑھ کے بھی وہ واپس انڈیا جا رہے ہوتے ہیں. ہمارے بندے جو ہیں وہ ادھر نکلنے کے چکر میں ہیں کہ کس طرح پاکستان سے نکلیں. تو بھائی آپ جو ہے اس پہ غور کریں، اور اس کا صرف یہ مجھے سفارت خانے میں بھی بڑے مسائل ہوں گے، لیکن اس مسئلے پر بھی سوچیں کہ اپنے مسائل کے لیے خدا رہا، یعنی کہ آپ کے اپنے جو مسائل ہیں سیاست کو سائڈ پہ کر کے اپنے مسائل کے لیے کوئی یکجا ہو جائیں، اور آپ کی کوئی ایسی آرگنائزیشن، کوئی ایسوسیشن ہونی چاہیے کہ جو پاکستانیوں کے مسائل ہیں ان کے لیے تو ادھر آواز اٹھا سکے. تو ناظرین آج تک میرے حال یہ کافی ہے، اور میں آپ کو پھر اپنا ای میل رپیٹ کر دوں، umarchhwme313@gmail.com. عمر چیمہ UMAR لکھنا ہے، لکھیں گے تو ای میل میرے تک نہیں پہنچے گی. umarchhwme313@gmail.com. تو مجھے دیں اجازت، خدا حافظ.